تقوی الہی کی آپ سب کو اور اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور ثانیاً ایک دفعہ پھر آپ تمام مؤمنین عزاداران امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو قبول کرنے کی بارگاہ عزت میں دعا کرتا ہوں اور آپ سب مومنین لائق تحسین ہیں جنہوں نے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام خصوص کل پیغم کی جلوس میں شرکت فرمائی اور بالخصوص جو واقع کر کے اور پیدل یہاں سے جلوس میں شریک ہوئے ان میں خواتین تھیں، بچے تھے، مرد تھے، جوانوں کی تعداد اچھی خاصی تھی اور دور دراز سے لوگ پیدل چل کے امام حسین علیہ السلام کے نام پر امام حسین کی خاطر امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے وہ ان جلوس عزاداری میں شریک ہوئے اور پروردگار عالم ان سب کو خیر ہدایت فرمائے اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ معجزہ ہے اس وقت امام حسین علیہ السلام کا کہ جس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس پر ضرور ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس سال کربلا میں پچھلے تمام سالوں سے زیادہ زائرین اربعین میں کربلا میں حاضر ہوئے، 2 کروڑ 20 لاکھ اور کچھ ہزار افراد اس سال جنہوں نے کربلا میں قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ سعادت مند ہے وہ لوگ جنہوں نے اربعین کی زیارت کی، خوش بخت ہیں، سعادت مند ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ گزارین کی واپسی بخیر وافیت فرمائے۔ تو یہ سب جو اربعین کے حوالے سے ہو رہا ہے یہ معجزہ ہے اور اس مہدوی معاشرے کی سمت یہ معاشرہ جو ہے یہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو کیا صورتحال ہوگی اس کی ایک جھلک ہم اربعین کے ان ایام میں ہمیں نظر آتی ہے، عراق میں نظر آتی ہے، کربلا میں نظر آتی ہے۔ حتیٰ اس کی وہ جو فرہنگ ہے، وہ جو کلچر ہے، حسینی کلچر ہے اور وہ جو ثقافت ہے الحمدللہ اب دوسرے علاقوں میں بھی صلاحیت کر رہی ہے۔ کوئی ایثار کا جذبہ اب یہاں بھی کل آپ نے دیکھا کہ مومنین نے اسی طرح سے موقف لگائے ہیں، مومنین کی خدمت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کو مومنین کو لا رہے ہیں، ان کو چائے پیش کر رہے ہیں، کھانا پیش کر رہے ہیں، پانی کی سبیلیں لگائے ہوئے ہیں اور یہ جو جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اس کے اثرات آج اس ہمارے معاشرے پر بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ بہتری ہو رہی ہے اور اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں اور وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ کس طرح سے یہ ایک بین الاقوامی اور عالمی سطح کا یہ انقلاب ہے جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ رونما ہو رہا ہے اور یہ ایک آئندہ کے بڑے مستقبل کی ہمیں نوید سنا رہا ہے اور اس دور میں جہاں دوسری طرف مایوسیاں ہیں، ہر طرف اپنا تفریح کا دور ہے، ظلم ہے، جور ہے، ستم ہے، لوگ پریشان ہے، طرح کی چیزیں ہیں، لیکن ان تمام ظلمت کے اندھیروں میں جب انسان اربعین کے اس جلوس میں جاتا ہے، اس مشی میں جاتا ہے، کربلا میں جاتا ہے تو اسے ایک نور نظر آتا ہے روحانیت کا، معنویت کا، امام حسین علیہ السلام کی وہ نورانیت جو نظر آتی ہے، اسے امید نظر آتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، اسے اطمینان ملتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی بہت بڑی قوت کے ساتھ متمسک ہو گیا ہوں، جڑ گیا ہوں اور پھر اسے ظالموں کا خوف نہیں رہتا، پھر اسے کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ امام حسین سے متوسل اور متمسک ہو گیا، امام حسین سے جڑ جاتا ہے، پھر یہ
کے ضرورتوں کے اندھیرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ انسان اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ یہ زندگی جو ہے گزارتا ہے. اتحاد وحدت کا مظاہرہ ہوتا ہے. وہاں پر دیکھیں کہ اس طرح سے سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں. پرچم امام حسین علیہ السلام کے نیچے سب ایک ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے, ایک جیسا لباس, کوئی اس میں فرق نہیں. سیاہ لباس ہے سب کا, اور مختلف رنگ و نسل کے لوگ, مختلف مذاہب کے لوگ جو ہے وہاں پر اس میں شریک ہوتے ہیں. لیکن وہ سب حسینی جذبے سے سرشار ہوتے ہیں, اور سب میں ایک مشترکہ بات ہوتی ہے, اور وہ محبت امام حسین علیہ السلام ہوتی ہے. ان سب کا شعار نعرہ ایک ہی ہوتا ہے, وہ لبیک یا حسین ہوتا ہے. ان سب کی منزل ایک ہوتی ہے, وہ منزل کربلا ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ سب ہی ایک دوسرے کی تعظیم, احترام, ایسا کہاں ملتا ہے دنیا میں کہ جہاں پر ایک بڑا بھی ہے تو وہ بھی چھوٹے کی تعظیم کر رہا ہے. ایک دولت مند ہے, ایک غریب کی عزت افزائی اور اس کی تعظیم کر رہا ہے, احترام کر رہا ہے. ایک آفیسر ہے, وہ ایک عام آدمی کی خدمت کر رہا ہے. بڑے بڑے لوگ کیا ہے غریب کی خدمت میں لگے ہوئے. یہ کہاں آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ وہ اختلاف ہے, روحانی مانی تربیت ہے جو اربعین کے ذریعے سے اس قوم کی ہو رہی ہے, جس قوم کے آگے جا کے ظہور امام زمان علیہ السلام میں اس عالمی انقلاب کو برپا کرنا. یہ ظہور امام زمان علیہ السلام کا یہ پیش خیمہ ثابت ہوگی. اور ایک اور چیز جو اس کے دوران ہے وہ جیسے روایات میں یہ ہے کہ کربلا جنت کا ایک ٹکڑا ہے. یہ سرزمین نہیں ہے, یہ جنت کی سرزمین, جنت کا ایک ٹکڑا ہے. اور یہ بھی ملتا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور باقی زمین جو ہے وہ فنا ہو جائے گی, کیونکہ کربلا کے اس زمین کے ٹکڑے کو جنت میں یوں ہی رکھ دیا جائے, اور اس جنت میں بھی سب سے روشن ترین, نورانی ترین اور بلند ترین جو جگہ ہوگی وہی ہوگی جو کربلا میں ہے. اتنا بلند ترین اس کا مقام ہوگا جنت میں بھی. تو اس کی مثالیں ہمیں اس میں ملتی ہیں. یعنی ایک انسان اگر غور کرے تو جنت ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ جنت میں ہے کہ جو بھی مومن جو جنت میں ہوگا کسی چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کو فوراً چیز مہیا ہو جائے گی. یہ جنت کی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ جتنا بھی لوگ کھائیں گے پیئیں گے وہ چیزیں وہاں پہ ختم نہیں ہوگی. تو یہی ہمیں اس میں نظر آتا ہے, کربلا میں نظر آتا ہے, کربلا کے راستے میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہزاروں آدمیوں نے آپ کو بھی بتایا ہوگا, شاید آپ بھی جو آپ گئے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ بھی بیتی ہوگی, کوئی آپ نے کسی چیز کی خواہش کی کہتے اس کا نہیں ہے تو کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ کیا ہے وہ چیز آپ کو میسر آتی, وہ چیز آپ کو پیش کرتا ہے. کسی چیز کی بھی آپ کے دل میں خواہش میں آپ نے کسی کو بتایا نہیں, صرف آپ کے دل میں ایک خواہش ہوئی تو وہ 2 قدم کے بعد لے کر جائے وہ آپ کی خواہش جو ہے وہ پوری ہوئی, وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. ایسے کئی واقعات آپ نے سنے بھی ہوتا ہے. تو یہ کوئی جنت نہیں ہے. اور دوسری کیا ہے جنت کی خصوصیت کہ آپ دیکھیں کہ کروڑوں ہے, 2 کروڑ 20 لاکھ لوگ, آپ دیکھیں ان کا 3 وقت کا کھانا, ان کو پانی مہیا کرنا بھی کتنی بڑی بات ہے. کسی عام بندے کی بات ہے, کسی حکومت کا بھی بس کی بات نہیں ہے جی. لیکن وہاں کی سب چیزیں جو آپ دیکھیں وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں, وافر مقدار میں سب کچھ یہ مومن استفادہ کریں. لیکن اس کے بعد یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ جو برکت ہے یہ اس کی جھلک نظر آتی ہے. تو یہ خوش قسمت ہے, آپ لوگ اس طرف توجہ کریں. یہ ظہور امام زمان علیہ السلام کی جانب ہم پڑھ رہے ہیں, اور یہ دنیا اسی جانب پڑھ رہی ہے.
لیکن اب اس میں ہمیں غور کرنا ہے کیا ہم بھی اس قافلے میں شامل ہوتے ہیں یا ہم اس قافلے میں شامل نہیں ہوتے. ہمیں اس قافلے میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے. اور امام حسین علیہ السلام بہترین وسیلہ ہے، اس سے بڑھ کر اس قافلے میں شامل ہونے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے. پروردگار ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کی جانب شامل فرما، امیر حسینیوں میں شمار فرما، مومنین کی عزاداریوں کو قبول فرما، پروردگار مومنین کی حفاظت فرما، اور جو زائرین کربلا ہے ان کو بخیر و عافیت واپس اپنے اپنے وطنوں میں پہنچا. بفضلک و برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم.